إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا. ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار یہ بات سکھائی، ما علمت من خیر الا وعلمتکم بھی. کوئی بھی اچھی بات ہے میں تم کو سکھا چکا. وما علمت من شر الا ونہیتکم عنہ. جو بھی چیز تمہیں نقصان دینے والی ہے، تکلیف دہ ہے، وہ چیز میں تم کو بتا دیا. تو میرے عزیزو، دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہمارے پاس ہمارا دین مکمل دین ہے، مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، گائیڈنس ہے. اس کو ہم لوگ اپنی زندگی میں فالو کرنا، جتنا فالو کرے اتنا اس میں برکت ہوتی ہے. آج میں ایک چیز پہ بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے متعلق دنیا میں یہ بات مشہور کرائی جا رہی ہے اور بیوقوف مسلمان اس کا موقع بھی دے دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مسلمان دہشت گرد یا ٹیررسٹ یا یہ کہ زیادتی کرنے والے، لوگوں کو قتل کرنے والے، برباد کرنے والے، اس قسم کا ان کا پکچر دنیا میں دیا جاتا ہے. میرے عزیزو، دوستو اور بھائیوں، دنیا کیا کہتی ہے اس کا کچھ ایک ریزن ہوتا ہے. ہم چلتے ہیں ہمارے دین کو دیکھتے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، یہ فرمایا، ما کان الرفق فی شیء الا زانہ. فرماتے ہیں اللہ کے رسول، نرمی اور رفقت، نرمی کو اور اخلاق سے پیش آنے کو، ما کان الرفق فی شیء الا زانہ. کسی بھی معاملے میں زندگی کے، آپ کا بزنس ہے، آپ کا اختلاف ہے، آپ کا جھگڑا ہے، آپ کے معاملات ہیں، آپ کے لین دین ہیں، تو اللہ کے رسول نے ایک اصول بیان کیا، ما کان الرفق فی شیء الا زانہ. جب بھی کہیں بھی نرمی ہوگی تو وہ معاملہ سدھر جاتا، وہ معاملہ اچھا ہو جاتا. بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ میری عزت، میری ناک، میری پوزیشن، میری اسٹیٹس کے حساب سے سامنے والا زیادتی کر رہا ہے، لیکن نرمی، لیکن انسان جو ہے نا عفو درگزر سے اگر کام لے تو نتیجہ اس کا آج یا کل بہتر شکل میں نکلتا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ما کان الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع منہ من شیء الا شانہ. اگر نرمی کہیں نہیں رہی تو پھر وہ معاملے خراب ہو جاتے، بگڑ جاتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا. تو میرے عزیزو، یہ وہ ایک بات ہے، یہ وہ ایک چیز ہے جس کو ہم لوگ خیال کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. ہمارے معاملات میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے فیملی لائف میں، میاں بیوی کے معاملات میں انسان کو محسوس ہوتا، 100% 100% محسوس ہوتا کہ بیوی کی غلطی ہے، بچے کی غلطی ہے، پڑوسی کی غلطی ہے، سامنے والے کی غلطی ہے، معلوم ہوتا 100%. لیکن وہاں پہ نرمی کا معاملہ کرنا ہمیشہ ہمیشہ ایک اصول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نرمی کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو، تحمل کا، برداشت کا معاملہ کرو، تو اس میں بہتری ہے، اس میں بھلائی ہے. آج یا کل لوگ بدل جاتے ہیں، دل بدل جاتے ہیں، تعلقات سنور جاتے ہیں. تو یہ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے. یہ نصیحت کو ہم لوگ خیال رکھنا چاہیے ہمارے معاملات میں. اگر اس نصیحت کا خیال کیا جائے تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں.
اختلافات ختم ہو جاتے، یا اختلافات ہو بھی تو اختلافات بہت اونچے درجے تک نہیں جاتے، اختلافات ایک لمٹس میں رہتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما کان رفق من شیء۔ آپ دیکھیے عربوں کے پاس ہمیشہ لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی ہمیشہ، چونکہ ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، ہر قبیلہ 100 200 500 1000 2000 ایسا لوگ رہتے تھے، اور ان کا جینا ہوتا تھا پانی کے اوپر، چونکہ ان کے پاس صحرا میں پانی ہوتا نہیں تھا، کہیں کہیں بارش ہوئی تو پانی جمع ہوتا، تو یہ لوگ جاتے پانی کے پاس تو 4 قبیلے والے آ جاتے، تو لڑائی لڑ کے جیتے تبھی پانی ملتا۔ تو یہ سچویشن تھی ان لوگوں کی، تو ایک دوسرے کو لڑتے مارتے، اسی لیے لوگ اپنے بیٹیوں کو کیا کرتے، جب بیٹی پیدا ہوتی تو یہ جنگ میں کام نہیں آتی، اور اگر جنگ بھی ہو گئی تو کوئی اٹھا کے لے کے جاتا، بے عزتی کی بات ہے، اسی لیے پیدا ہونے والے بچوں کو مار دیتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بعض دفعہ زندہ جو ہے نا گڑے میں ڈھکل کے مٹھی ڈال دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بولا ایسا تھا ان لوگوں کا مزاج، ان کی ضرورت تھی، وہ سروائیول یعنی جینے کے لیے ایسا کرنا پڑتا تھا۔ تو اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آ کے بتائے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگو زمین والوں پہ رحم کرو، آسمانوں والا تم پہ رحم کرے گا، زمین والے پہ رحم کرو، آسمانوں والا تم پہ رحم کرے گا۔ من لم یرحم صغیرنا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، مسلمان نہیں ہے وہ جو اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، اور بچوں پہ محبت اور پیار نہیں کرتا، بچوں کے ساتھ پیار اور محبت نہیں کرتا، رحم دلی کا معاملہ نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بعد میں صحابی بن گیا، اقرا بن حابس ان کا نام تھا۔ آئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو جو ہے نا ایسا گلے سے لگا کے اور جو ہے نا ان کو پیار کر رہے تھے، تو بولے میرے پاس 10 اولاد، میرے پاس 10 بچے ہیں، لیکن کبھی کسی بچے کو میں پیار نہیں کرا، چونکہ وہ ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی مضبوط دل کی سنگ دلی یعنی اچھا بہادری کی دلیل تھی۔ تو اللہ کے رسول ایسا دیکھ کے بولے من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا آسمانوں والا اس پہ رحم نہیں کرتا، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا آسمانوں والا اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اور ایک صحابی آئے بدوی جنگل سے یعنی صحرا سے آنے والے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو دیکھا کہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ کیا تم لوگ بچوں کو پیار بھی کرتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی دل سے رحمت نکال لی جائے اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، کوئی اچھا ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سوچو ذرا ہمارے اخلاق کیسے تھے دنیا والوں کے ساتھ، ہم کو کیا سکھایا گیا تھا، ہمارے معاملات کیسے تھے، ہمارے ڈیلنگ کیسے تھے لوگوں کے ساتھ۔ یہ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ انسانوں کی تو بات دور کی، آج جنرلی سوسائٹی میں جا کے آپ لوگوں سے معلوم کرو کہ یہ کرسچن جو ہے نا بہت رحم دل ہوتے ہیں، بہت سافٹ اچھی بات کرنے والے ہوتے ہیں، پیار سے بات کرنے والے، محبت سے کرنے والے، ان کا ایک پکچر بن گیا پورے انڈیا میں، بلکہ دوسرے جگہ بھی ایک پکچر بن گیا۔ کیوں؟ وہ لوگ اس طریقے کو پروموٹ کر کے، اور ہمارا پکچر نہیں تھوڑا ہم لوگ رف ہوتے ہیں، ہم لوگ لڑائی خور ہوتے ہیں، ہم لوگ جھگڑے والے ہوتے ہیں، یہ پکچر ہم لوگوں کا بن گیا۔ یہ پکچر کو چینج کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہر انسان اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے ڈیلنگز میں اطمینان سے، پیار سے، محبت سے اپنے اور پرائیوں کے ساتھ۔ عام طور سے ہمارے دماغوں میں یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا غیر مسلمین کے ساتھ ہارش رہنا، یا کہ غیر مسلمین کے ساتھ جو ہے نا غصے کا اظہار کرنا، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ وہ غیر مسلمین جب آپ سے لڑنے کے لیے آتے تو الگ بات ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، زمین کے پودوں کے ساتھ انسانیت اور ہمدردی کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ان کے پاس مکے سے ماں آئی تھی جو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ ماں آ گئی جو بتوں کی پوجا کرنے والی ہے، شرک کرنے والی ہے، تو کیا کرنا؟ تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھی، اللہ کے رسول میری ماں آ گئی مکے سے میری زیارت کے لیے، میں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کروں؟
اللہ کے رسول نے کہا سلی امک، بولے جتنا بہتر ہو سکتا ان کے ساتھ معاملہ کرو، جتنا بہتر، جتنا اخلاق، جتنی اچھائی، جتنی نرمی، جتنی جو ہے نا حسن سلوک ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کرو، تم کرو، چونکہ وہ ماں ہیں۔ لیکن اختلاف جب ہوتا، جب کوئی آپ کو زبردستی کر رہا ہے کہ آپ شرک کرو، کفر کرو، بتوں کی پوجا کرو، اس وقت ہم لوگ جو ہے نا کمپرومائز نہیں کرتے، یہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہ معاملات کا معاملہ ہے، اخلاقیات کا معاملہ ہے، تعلقات کا معاملہ ہے۔ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں ہم لوگوں کو ہمیشہ سکھاتے تھے کہ ہم لوگ اخلاق سے رہیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، اور نرمی کا معاملہ کریں، رحم کا معاملہ کریں کسی کے ساتھ بھی۔ اللہ کے رسول نے کہا جانوروں کو ذبح کرتے ہیں نا، احسن الذبح، اس وقت بھی جو ہے نا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی چاقو تیز کر لو، اور اریحو الذبیحہ، اس کو کم سے کم تکلیف دو جانور کو، اور احسن الذبح، اطمینان سے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو ذبح کرو۔ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہے، جانور کے ساتھ جو ہے نا اچھائی کرو، اس کو آرام پہنچاؤ، اور تم ذبح بہت اچھی طریقے سے کرو۔ اسی لیے علماء یہ چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک جانور کو دوسرے کے جانور کے سامنے ذبح کرنے سے منع فرماتے، غلط بات ہے۔ پیر پکڑ کے کھینچ رہے، گرا رہے، مار رہے، ہڈی توڑ دے رہے جانوروں کو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ احسن الذبح، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو جانوروں کے ساتھ۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کر کے کھانے کی اجازت دی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس سے پہلے زیادتی، ظلم، ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا، پانی نہیں دیا جا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے متعلق سفر کرتے، اونٹ پہ سامان رکھ لے کے سفر کرتے، تو کیا ہوتا جب آپ سفر کر رہے تو آپ جنگلوں میں سے گزرتے تو آپ آرام کرتے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم لوگ آرام کرو تو جانوروں کے اوپر سے اپنا لگیج، اپنا بوجھ، اپنا جو سامان رکھے وہ بھی نیچے رکھ دو تاکہ ان کو بھی آرام ملے۔ اور ایک بات بولے اللہ کے رسول، سفر کر رہے ہیں، کوئی ہریالی، کھانے پینے کی زراعت، گرینری آ گئی تو جانوروں کو کھانے کا موقع دے، فَإِنَّ لَهُمْ فِيهِ حق، کہ ان کا بھی وہ حق ہے، ان کو تھوڑی دیر چھوڑ دو کھانے کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھو ہمارے رسول، یہ ہمارا دین، یہ ہمارے اخلاق۔ اسی لیے اسلام، مسلمان دنیا میں جاتے تو رحمت لوگوں کے لیے، نرمی لوگوں کے لیے، گائیڈنس لوگوں کے لیے، تو لوگ دین پہ عمل کرتے، مسلمانوں کا دین قبول کر لیتے، آسانی سے قبول کر لیتے۔ آج ہم لوگ ایک ہندو کو مسلمان بنانا ہمارے لیے مشکل ہے، اور ہمارے بزرگ لوگ جب مر گئے تو ہندوستان میں کروڑوں کے لوگوں کو مسلمان چھوڑ کے گئے تھے، کروڑوں کے لوگ۔ ہندوستان میں 20 کروڑ، پاکستان میں 20 کروڑ، بنگلہ دیش میں 10 کروڑ، سری لنکا میں کئی کروڑ، یہ سب کون چھوڑ کے گئے؟ کبھی مار کے، کبھی طاقت سے، کبھی تلوار سے، کبھی بندوق سے لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ کو اگر آگے کوئی بولے کہ میں مار دیتا ہوں تو کافر ہو جا، بولے تو ہوتے نہیں ہوتے۔ ویسے ہی ہر ایک کا اپنا دین محبوب ہوتا، لوگ ایسا طاقت ڈر کے مسلمان نہیں ہوتے، لیکن ان کے اخلاق، ان کا پیار، ان کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سکھائی کہ تم سفر کر رہے ہو، سفر میں ہریالی آ گئی تو جانوروں کا حق ہے، بولے کہ اس کو جانوروں کو، اس زمانے میں لوگ اونٹ پہ، گھوڑوں پہ، گدھوں پہ، خچروں پہ سفر کرتے تھے، تو بولے کہ ان لوگوں کا بھی حق ہے، ان کو یہ چھوڑ دو۔ یہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں بالکل واضح ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں قیامت کے دن ترازو میں جب اعمال تولے جائیں گے تو حسن خلق، اچھے اخلاق، اثقل شیء فی المیزان، سب سے زیادہ اچھے اخلاق جو ہے نا، سب سے زیادہ ہیوی، سب سے زیادہ وزندار ہوں گے میزان کے اندر، انسان کے اچھے اخلاق۔ یہ اخلاق ہم لوگ کھو رہے ہیں۔ جب اخلاق کھوتی ہے کوئی کمیونٹی، کوئی سوسائٹی، کوئی امت، تو پھر وہ لوگ نقصان میں رہتے ہیں، جھگڑوں میں ہوتے ہیں، اور وہ لوگ مل کے پیار سے کاروبار نہیں کر سکتے، مل کے پیار سے رہ نہیں سکتے، مل کے پیار کے کوئی سوشل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے، مل کے پیار کے کوئی مسجدیں، سینٹر، جمعیتیں چلانا مشکل ہو جاتا، اس لیے کہ اخلاق ختم ہو گئے، پیار ختم ہو گیا، محبت ختم ہو گیا، اعتماد ختم ہو گیا، ٹرسٹ ختم ہو گیا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کو لے کے چلنے والی بات ختم ہو جاتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہم کو کہ برداشت کرو، صبر کرو اور نرمی سے کام لو، یہ ہمارا دین،
یہ اصل چیز ہے، یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. اس سے ایک معاشرے کی تبدیلی آتی، ایک سوسائٹی کی تبدیلی آتی، ایک سوسائٹی کا ڈیولپمنٹ آتا ہے اس کے اندر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ وہ لوگ بچوں کو اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں جب نماز کے لیے ٹھہرتا ہوں تو قرآن کی آیتیں تلاوت شروع ہوتی ہے، لمبی تلاوتیں. اللہ کے رسول آپ پہ قرآن نازل ہوتا تو قرآن پڑھتے تھے تو آپ اس کے اندر محو ہو جاتے تھے، مشغول ہو جاتے تھے. بولے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اور تھوڑا قرآن پڑھتے رہوں، نماز کو لمبا کروں، لیکن کہیں بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. فَأَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ مِن بُكَاءِ الصَّبِيِّ. بچے کی رونے کی آواز آئی تو اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ بولے کہ میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. کیوں؟ تاکہ اس کی ماں کا دل بے چین نہ ہو جائے، اس کے ماں کا دل بے چین نہ ہو جائے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول، پیغمبر، قوم کے لیڈر، قوم کے حکمران، حاکم اس وقت، لیکن آپ کا انداز سوچنے کا، ڈیل کرنے کا کہ ایک ماں کو تکلیف نہ ہو جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، اسلوب تھا. آپ کا ایک بیٹا تھا ابراہیم، 17-18 مہینے میں 1.5 سال کے بعد انتقال ہو گیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا صحابہ نے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. تو صحابہ کو تعجب ہوا، بولے اللہ کے رسول آپ روتے، تکلیف؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان القلب لا يحزن، دل میں دکھ ہوتا، وان العین لتدمع، آنکھ سے آنسو نکلتے، ولکن لا نقول الا ما يرضي ربنا، لیکن ہم کوئی بات اللہ کو ناراض کرنے والی نہیں کرتے، اللہ کے پسند نہیں آنے والی بات نہیں کرتے ہم. تکلیف تو ہوتی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم تھا، یہ پیار تھا، یہ محبت تھی. تو اسی لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کل مائیں باپ بزی ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں کو پالنا یہ آپ کی نسل ہے، یہ آپ کی لیگیسی ہے. یہ لوگ آئندہ چل کے مسلمانوں کے نمائندے ہیں. ہمارے مرنے کے بعد مسجدوں کو سنبھالنے والے، سنٹروں کو سنبھالنے والے، دین کے کاموں کو سنبھالنے والے، قرآن کو سیکھنے سکھانے والے ہماری نسلیں ہیں. ان لوگوں کو ہم لوگ پیار سے، محبت سے، ان کے دلوں میں ہمارے دین کی محبت، ہمارے رسول کی محبت، ہمارے آخرت کی محبت ڈالنا ہم لوگوں کا فرض ہے. اگر ہم لوگ سختی سے پیش آئے، اگر ہم لوگ مارم پیٹی سے پیش آئے، بچے باپ سے دور، باپ بچوں سے دور، آپس میں نفرتیں، تو پھر ہماری نسلیں کیسے چلیں گی؟ ہماری مسجدوں کے رکھوالے کون ہوں گے؟ ہمارے قرآن کے رکھوالے کون ہوں گے اس ہندوستان میں؟ ہر ایک آدمی کا فرض ہے. تو اس کے لیے آج آپ دیکھیں گے ہم لوگ بہت مشکل سے ہم لوگ مل کے کوئی کام کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی پھر ہم لوگ اختلاف میں، لڑائی میں، جھگڑے میں، نفرتوں میں آ جاتے ہیں. ہمارے کام، ہمارے دعوتیں، ہمارے پروگرامز، ہمارے مسجدیں، ہمارے کمیٹیاں، یہ سب چیزیں بہت زیادہ جو ہے نا اختلافات کا، جھگڑوں کا یا ایک دوریوں کا سبب بن جاتی ہیں. وجہ یہی ہے اس کی کہ انسان کے اندر دوسروں کو برداشت کرنے کا مادہ، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا معاملہ یہ ختم ہو گیا. اس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کی، محبت کی باتیں میں سنا رہا تھا آپ لوگوں کو، کیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیار اور محبت اور کیسے جو ہے نا رحم دلی کا حکم دیتے تھے، معاملہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کرو تم لوگ، ایک دوسرے پر تواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے پہ رحم کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے، نرمی سے، ہمدردی سے، اس کی مصیبت میں، اس کے مشکلات میں، اس کے مسائل میں شریک ہونا، خیال جتنا ہو سکے کرنا. یقیناً آج ایسا محسوس ہوتا کوئی آدمی نرم دل ہے، کوئی آدمی قرضہ دینا چاہتا تو ایسا لگتا کہ ایک ہی آدمی ہے، لاکھوں کروڑوں مسلمان سب اس سے قرضہ لینے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ ہمدردی کا تو لاکھوں کروڑوں مسلمان ہمدردی کے مستحق ہیں، ایسا محسوس ہوتا. کیونکہ اگر ہر شخص اگر فکر کرے دوسرے کی تو پھر جو ہے نا یہ چیزیں ختم ہوتی. ہم لوگ یہ سبق بھول رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کون سا سبق سکھایا تھا، کیا سبق سکھایا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ
ان کو کسی صحابی نے دیکھا کہ وہ بہت بری عمر میں درخت لگا رہے تھے. ابو الدرداء تھا ان کا نام رضی اللہ عنہ. بہت بڑی عمر میں ایک درخت لگا رہے تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا یغرس جوزہ، یعنی بادم کا درخت سمجھیے آپ اس کو، جوزہ کہتے ہیں، یعنی جس کا پھل ایک 10 سال 15 سال کے بعد آتا، ایک لمبے عرصے کے بعد آتا. تو جاتے ہوئے لوگوں نے پوچھا ان سے اتغرس وانت شیخ کبیر، اتنے بڑھاپے میں یہ درخت لگا رہے؟ عقل مندی کی بات ہے. کوئی ایسا لگاؤ 1 مہینے 2 مہینے میں پھل آ جائے، یا 1 2 مہینے 3 مہینے میں اس کا کچھ فائدہ ہو جائے. شارٹ ٹرم پروفٹ جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، شارٹ ٹرم پلان. حالانکہ مومن بندے کے سارے پلان جو ہے نا آخرت کے لیے ہوتے، لانگ ٹرم پلان ہوتے اس کے. دنیا میں اس کو کچھ ہو یا نہ ہو وہ کرتے چلے جاتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خوب دے گا، بہت دے گا. آج علی گڑھ یونیورسٹی ہے، اور علی گڑھ یونیورسٹی وہ زمانے میں لوگوں کو انگلش پڑھانا سکھانا شروع کی جس زمانے میں مسلمانوں کو انگریز قتل کرتے تھے تو مسلمان بولتے تھے انگریزوں کی نہ تہذیب نہ زبان نہ بات سننا ان کی. تو دشمنی تھی انگریزوں کی مسلمانوں کی بہت شدید، جنگ لاکھوں کروڑوں مسلمان ختم ہو گئے. ایسے زمانے میں انہوں بولتے تھے، انہوں دیکھ لیے تھے کہ بھائی ہم لوگوں کی تو ختم ہو گئی حکومت، آئندہ حکومت نہیں آ سکتی، اور حکومت پہ یہ لوگ ہیں، ان کی زبان، ان کی ڈگریاں، ان کے کالج، ان کا پروفیشن، ان کی چیزیں نہیں سیکھیں گے تو مسلمان پھر جو ہے نا گندے حمام دھونے کے لائق ہو جائیں گے، مزدور ہو جائیں گے. تو سارے مسلمان ان کے خلاف میں تھے، ان کو گالی گلوچ کرتے تھے. انہوں بولے نہ میں 50 سال کے بعد کا سوچ رہا ہوں. لوگوں سے مانگتے تھے 1 روپیہ 2 روپیہ مانگ کے چھوٹا محمدن اسکول شروع کر دیتے. مر گئے. آج یونیورسٹی ہے. ان کو نہیں معلوم کہ وہ جو محنت کر کے چلے گئے تھے انہوں، کہ ایک یونیورسٹی اس سے لاکھوں مسلمان پڑھ رہے ہیں، لاکھوں مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے. وہاں کے لوگ نکلے ہوئے پڑھے ہوئے لوگ ہندوستان میں بھی جو ہے نا پرائم منسٹر پریسیڈنٹ بن رہے ہیں، اور جو ہے نا پاکستان میں بھی بنے جا کے، چونکہ پاکستان سے پہلے جو ہے نا وہاں پہ ہندوستان آزادی سے پہلے بنی تھی وہ. تو میرے عزیزو، میرے دوستو، امت نے ایسے لوگوں کو قدر نہیں کی، گالی دیے، برا بولے، کافر بولے، بدماش بولے، چور، دھوکے باز، کچھ بھی بولے. لیکن وہ لوگ کیوں کرے؟ وہ بولے کہ ان کو سمجھ میں آ گیا، وہ لوگ دعا کرے اللہ سے، استخارہ کرے اللہ تعالیٰ سے، مشورہ کر لے. ان کو سمجھ میں آ گیا میری ہماری امت نادان ہے، ہماری امت نہیں سمجھ رہی ہے، ہماری امت دیکھ نہیں رہی ہے فیوچر کیا. میری ذمہ داری ہے، چونکہ اللہ مجھے بکھاتا ہے، تکلیف اٹھا کے، غربت میں پیسہ مانگ کے کچھ کر کے چلے گئے، امتوں کو فائدہ آیا. ویسے ہی مسجدیں آج جو بنی ہوئی 1000 سال پہلے، ایسا آسان نہیں تھا مسجد بنانا. آج بھی جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل حدیث کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں کہ 100 سال کے بعد بھی یہ حال ہے. 100 سال پہلے یہاں پہ چنئی میں اگر جا کے دیکھو، آپ پڑھو آپ کہ تقویۃ الایمان کتاب کو یہاں پہ بڑی مسجد میں رکھ کے جلا دیا گیا تھا. توحید کا نام بولنے والوں کو منہ پہ تھوکتے تھے، وہابی بولتے تھے، گھروں میں نہیں آنے دیتے تھے. یہاں چنئی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سب تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تو اس زمانے میں جو مسجد بنائے تھے لوگ، 4 مینار مسجد، آپ کیا سمجھتے آسانی سے آج کے جیسا چندہ لے کے خرید کے بنا دیا، ایسا سمجھ رہے تھے؟ بازو کا ہندو اجازت نہیں دیتا، گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی، مسلمان اجازت نہیں دیتے، حنفی بریلوی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا. ان کو ہر ایک سے سمجھانا، ہر ایک سے جوتے کھانا، ہر ایک کا ظلم سہنا، ہر ایک کے مار کھانا، ہر ایک کے پیر پکڑ کے سمجھانا، بھائی ہم نماز کے لیے جگہ دے دو، تب جا کے چھوٹی سی ایک مسجد بنتی تھی. اب یہ جو دکھ رہا آپ لوگوں کو، یہ تو نہیں ہے، یہ 15-20 سال والی بلڈنگ ہے، یہ 200 سال پرانی مسجد تھی. اس وقت کیسے بنی تھی جا کے معلوم کرو آپ. جو علاقوں میں مسلمان نہیں ہے نا، یا ایک تھوڑے مسلمان ہیں جہاں پہ شیعہ ہیں، جہاں بریلوی ہیں، جہاں پہ قبر پرست ہیں، جہاں درگاہ ہے، وہاں جا کے آپ مسجد بنانے کی کوشش کرو، پتہ چلتا آپ لوگوں کو. پڑھتے ہیں نیوز پیپر میں آج کل بھی کہ مسجدوں کو توڑ دیے. تو یہ جو لوگ وہ زمانے میں کرے تھے، 2 لوگ 4 لوگ محنت کر کے، آج یہاں پہ 200,000 لوگ ہم کو نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لانگ ویو، آخرت کے لیے، اللہ کے واسطے. میرے دوستو، آج جس کے پاس پیسہ ہے سوچ لے مرنے کے بعد وہ اللہ کی امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے. آج جس کے پاس علم ہے وہ سوچ لے کہ اپنی امت کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے. جس کے پاس بزنس ہے، جس کے پاس پروفیشن ہے، مر جانے والے ہیں. اگر ہم اپنے بزنس مین نہ پیدا کریں، بزنس مین نہ پیدا کریں ہماری امت میں،
پڑھنے والے لوگ پڑھنے والے نہیں پیدا کریں، پیسے والے لوگ ہمارے سامنے ہماری قوم کے لیے مسجدیں، سینٹر یا ایک اسکولز اور تعلیم گاہیں اگر نہیں بنائیں تو ہمارے آئندہ آنے والی نسل کا حال کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ہمارے بزرگ بھی تو محنت کر کے وہ زمانے میں چھوڑ کے گئے تھے کچھ، ایسا نہیں کہ وہ زمانے میں چیزیں سستی تھی، فری تھی، ان کے حساب سے پیسہ بھی کم تھا اور چیزیں بھی سستی تھی، لیکن نہیں خرید سکتے تھے، 500,000 روپے افورڈ نہیں کر سکتے تھے لوگ، ان لوگوں نے کیا۔ میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم رحم دلی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال کر کے چلیں گے تو ہماری امتیں، ہماری نسلیں، ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے، ہمارے معاشرہ، ہماری سوسائٹی عزت سے رہ سکتی ہے، بہتر سے رہ سکتی ہے، ترقی کر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کی تو بات دور کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ کوئی درخت لگاتا، کہیں بھی درخت، کون سا بھی درخت لگاؤ، ہمارا مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا، کبھی کبھی دنیا میں جو ہے نا یہ ویک مناتے، کیا بولتے ہیں، گرینری ویک یا ایک ٹری پلانٹیشن ویک، ایک ہفتہ صرف جو ہے نا ٹری لگانا۔ اب جو ہے نا گورنمنٹ اعلان کر رہی ہیں کہ ہم جو ہے نا 1,00,000 درخت لگائیں گے اور یہ اسٹیٹ میں لگائیں گے، وہ لگائیں گے، یہ سب یہ لوگ کئی کر رہے ہیں، کیوں کہ اس لیے کہ اس کی وجہ سے انسانوں کو آرام ملتا، یعنی بارشیں ہوتی، ٹھنڈا تھا، جو بھی ہے۔ ہمارا اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درختیں کاٹنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک حدیث میں ابو داؤد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع سدرۃ صوب اللہ رأسہ فی النار۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک آدمی کانٹے کا درخت، بیر کا درخت ہوتا نا سدرۃ جنگل میں، حالانکہ بیر زیادہ نہیں لگتے، کانٹے زیادہ ہوتی، کبھی کبھی بیر آتے، لیکن وہ جانور کھاتے، وہ اونٹ کھاتا وہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا من قطع سدرۃ، جو یہ بیر کا درخت کاٹ دیتا اللہ اس کو جہنم میں بھیجتے۔ تو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو روایت کرے، لوگ ان سے پوچھے کیسا، تو بولے کہ ایسا درخت جہاں پہ جانور، جہاں پہ انسان جو ہے نا اس کے سائے سے یا کہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، یستظل بہ الناس، اس لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، یہ جا کے کاٹ دیا، کاٹ کے لے کے آ کے جلا دیا، خلاص بھائی تو جی گیا، لیکن کئی جانوروں کو، کئی پرندوں کو، کئی انسانوں کو نقصان ہو گیا۔ تو یہ اجازت نہیں ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین، بولے تم لعنتوں سے بچو، دو زبردست لعنت سے بچو، بولے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تخلا، کہ انسان جا کے جو ہے نا جہاں درخت ہوتا، جہاں پہ لوگوں کو بیٹھتے، لوگ سایہ رہتا، اطمینان کرتے لوگ، اچھا لگتا لوگوں کو، گرینری، یا تخلا تحت ظل الشجرہ، وہاں جا کے پیخانہ کر کے آ جاتا، گندگی کر کے آ جاتا، جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت ہے، یہ اس سے بچو تم لوگ، اتقوا اللعنان، کہ تم لوگ اس سے بچو کہ انسان جو ہے نا جا کے وہاں پہ گندگی کر کے آ جاتا۔ اور ایک فرمایا فی طریق الناس، لوگوں کے راستے میں پیخانہ کر دیتا، گندگی کر دیتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان ہے، گاڑی لے کے، کپڑے پہن کے، سب تیار ہو کے جو ہے نا اس کو آفس کو جانا ہے، اب وہاں پہ گندگی کر دی گئی، گندگی پھینک دی گئی، تو کیا ہوتا؟ پیر کو لگ گئی۔ اب وہ بیچارہ، میں نماز کو آ رہا ہوں، جمعہ کا خطبہ دینا آ رہا ہوں، میرا پیر، میرا ساک گندا ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ اب میں کپڑے تو لے کے نہیں آتا ہوں میں، تو یہ ہوتا۔ اللہ کے رسول نے وہ زمانے میں چیزیں سکھائی تھی ہم لوگوں کو۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مسلم بستی لوگوں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے، صفائی ستھرائی، لوگوں کا خیال۔ اتقوا اللعانین، کہ یتخلا فی طریق الناس او فی ظلہم، دو لعنت کی جگہ ہیں، وہ لعنتوں سے بچو۔ کیا لعنتیں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے درخت کے سائے کے نیچے گندگی کر دیا، یہ اللہ کے رسول کی مثال ہے۔ اب اس پہ سوچیے آپ، لوگ کہیں بیٹھنے کی جگہ پہ وہاں پہ گندگی پھینک دیے، لوگوں کے کار وغیرہ پارکنگ کرنے کی جگہ پہ وہاں پہ گندگی پھینک دیے، لوگوں کا گھر ہے اس کے سامنے گندگی پھینک دیے یا گندگی کر دیے۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں دیکھنے میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ میں کیوں بیان کر رہا ہوں یہ سب چیزیں؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین جو ہے نا اخلاقیات کا، رحم دلی کا، محبت کا، ایک دوسرے کا خیال کرنے کا، اتنا خیال کرنے کا، اتنا خیال کرنا۔ من بات وجارہ
وجارہ جائع، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن من بات شبعان وجارہ جائع، کہ ایک انسان پیٹ بھر کے کھا کے سو رہا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے، وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ خیال کرنا، اللہ تعالیٰ عطا کرتا، اللہ تعالیٰ دیتا، دوسروں کا خیال کرنا۔ میں نے وہاں سے شروع کیا کہ انسان، ہمارا اسلام، ہمارا دین انسانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، عام جنرل لوگوں کے ساتھ نرمی کا، ہمدردی کا، انسانیت کا، اسلام کا حکم دیتا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، فکر کرو اس چیز کی، تبدیلی آنا چاہیے اور اس کی برکت نظر آئے گی، اپنی زندگی میں بھی نظر آئے گی، اور آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں کے بعد اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنی سوسائٹی میں بھی نظر آئے گی۔ صحابہ کہتے ہیں، ایک صحابی روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ سفر میں تھے، ایک چھوٹی چڑیا تو حمرہ، اس کے ساتھ بچے تھے تھوڑے، تو کیا کرے ایک صحابی، ہم لوگ لے لیے، اس کو لے کے اندر رکھ لیے، چھوٹے بچے، خوشی ہوتی ہے نا، برڈ، چھوٹے برڈس کو لے لینا، رکھ لینا، گھر میں پالنا، تو رکھ لیے۔ تو وہ جو ماں تھی، چڑیوں کی ماں، وہ منڈلا رہی اوپر پھر بھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی اس کے بچوں کو لے کے اس کو کس نے تکلیف دیا؟ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس ہے۔ بولے جاؤ، جا کے چھوڑ دے کے آ جاؤ، چونکہ وہ چھوٹے بچے ہیں، کیا کام آتے تمہارے؟ کچھ کام نہیں آتے، اور اس سے ایک پرندے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا اسلام، یہ ہمارا، ہم نے تکلیف دینے والے نہیں ہیں، ہم لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، انسانیت کے لیے رحمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی کے بعد ہم لوگ نمائندے ہیں، ہم لوگ انسانیت کے لیے رحمت ہونا چاہیے، ساری انسانیت کے لیے۔ پوری دنیا بولنا کہ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ رحم دل ہوتا اور اچھے اخلاق والا رہتا، برداشت کرنے والا رہتا، لوگوں کا خیال کرنے والا ہوتا، پڑوسیوں کا خیال کرنے والا ہوتا، معاشرے کا خیال کرنے والا ہوتا، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک صحیح حدیث میں، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی یا ہے کہ ایک زانیہ عورت، ایسا دونوں بھی قصے ہیں، وہ سفر میں جا رہے تھے، جاتے جاتے پیاس لگی، تو کنویں میں پانی رہتا، تو جنگل میں کنواں ہے تو بڑی مشکل سے اترنا پڑتا نا، ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی پانی لے لیا آپ، یا ہے کہ وہاں پہ نل ہے مشنری، تو اتر کے پانی پیے۔ پانی پی کے جب اوپر دیکھے تو ایک کتا زمین، کچی زمین کو پیاس سے چاٹ رہا تھا، پیاس، کچی زمین۔ تو انہوں بولے کہ اس کو بھی اسی تکلیف ہوگی جیسی میرے کو تکلیف ہوئی۔ تو پھر دوبارہ گئے، دوبارہ جا کے اپنے جوتے میں یا کہ اپنے موزے میں جو چمڑے کا رہتا نا، اس میں پانی آتا، وہ پانی لے کے آ کے کتے کو پلائے۔ فشکر اللہ سعیہ، حدیث میں اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ ادا کتے کو پانی پلانے کی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیا، اللہ ان کو معاف فرما دیا۔ حالانکہ وہ زانیہ تھی، حالانکہ وہ بہت برا آدمی تھا، لیکن اللہ بولے معاف فرما دو، اس لیے کہ یہ جو میرے مخلوق پہ رحم کرتا اس پہ مجھے رحم کرنا چاہیے، معاف فرما دو۔ تو میرے عزیزو، ہم لوگ معاملہ کرتے اللہ سے، آخرت سے، ہمارا معاملہ ہے جنتوں سے، ہمارا معاملہ کتے کو پانی پلانے سے ہمارا کیا فائدہ ہے، چلو چھوڑ دو، مرنے دو، ایسا نہیں ہے۔ انسانیت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، ہم اس کا خیال کرتے ہیں۔ تو جو سوچو آپ کتے کے ساتھ، تو ایک صحابی کو بڑا تعجب ہوا، حل لنا فی البہائم اجر، اللہ کے رسول جانوروں کے ساتھ بھی اچھا اس نے سلوک کرے، اچھا رہے، نرمی برتے، ہم کو اجر ملتا؟ کیا پوچھے، حل لنا فی البہائم اجر۔ ہم لوگ چھوٹے تھے، ہمارے والدین ہم لوگوں کو شکر دیتے تھے، جا کے جو ہے نا چونٹیوں کے بلوں میں ڈالو بول کے، تو ہم لوگوں کو پتہ نہیں، ہم لوگ تقسیم کر لیتے چمٹیوں کو، لال چمٹیاں ہندوؤں کے، کافروں کے، کالے چمٹیاں مسلمانوں کے، تو ہم لوگ ڈھونڈ کے جا کے کالے چمٹیوں کو شکر ڈال دیتے۔ پتہ نہیں، میرے کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کیوں ہم لوگ یہ چڑیوں کو تقسیم کر لیے تھے۔ بعد میں بڑے ہونے کے بعد ریسرچ کرے تو پتہ چلا کہ چمٹیوں کو نہیں تقسیم کر لیے، ہم لوگ درختوں کو بھی تقسیم کر لیے، تھوڑے درخت ان کے، تھوڑے درخت ہمارے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ سبزیوں کو بھی تقسیم کر دیے، مسلمانوں کے پاس وہ لمبی چچنڈا کا وہ رہتا سبزی، ارے نہیں یہ ہندو کھاتے بھائی، مسلمان نہیں کھاتے، یہ سبزیوں کو بھی تقسیم کر لیے ہم لوگ۔ پھر اس کے بعد کلروں کو تقسیم کر لیے، بولے نہیں یہ پتل کے برتن مسلمان استعمال کرتے، ہندو استعمال کرتے، پتہ نہیں یہ چنئی میں ہی نہیں ہے، لیکن ایک آندھرا تلنگانہ وغیرہ میں تو یہ باتیں، تو ہر چیز کو تقسیم کر لیا ہم لوگ، ڈائریکشنز کو چینج کر تقسیم کر لیے، ان کے گھروں کا ڈائریکشن یہ رہتا، ہمارا یہ رہتا، یہ کیا تقسیم کر لیے۔ بہرحال بولنے کا میرا مقصد یہ ہے عزیزوں، میرے دوستوں، کہ یہ سکھایا جاتا تھا کہ جانوروں کے ساتھ نیک لوگ
اپنے لوگوں کو بولتے کھانے کا حق کیا ہے دسترخوان کا معلوم ہے؟ دسترخوان کا حق میں اس سے پہلے شاید بیان کیا ہوگا. اپنے تربیت جو ہوتے ہیں نا بزرگوں کی ساتھ رہنے کی تربیت, بولے دسترخوان پہ کھانے کے بعد بڑے لوگوں کے ساتھ رہنا, علم والوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ. بولے دسترخوان کا حق یہ ہے کہ جو پکا ہوا ہے وہ تو آپ کا حق ہے, وہ آپ کھا لیے. پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں ہیں, یہ کتے بلیوں کا حق ہے. اس کے بعد اس کے اندر چورا رہتا, چھوٹے چھوٹے دانے گر جاتے, وہ کتے کو نہیں کھانے آتا, بلی کو کھانے نہیں آتا, وہ چورا ہوتا, وہ دانے ہوتے, وہ کس کا حق ہے؟ وہ چمٹیوں کا حق ہے. تو اسی لیے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان بچھا کے اپنا کھانا کھانے کے بعد پھر ہڈیاں وغیرہ الگ کر کے وہ کتوں کو بلیوں کو بھیجو, پھر اس کے بعد وہ چورے کو لے کے جا کے چمٹیوں کے حوالے کر لو. سب کا حق ہے. یہ بزرگ لوگ ہم کو سکھاتے تھے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یہ ایسا اپنے لوگوں کو تربیت دیتے تھے. ہماری امت ضرورت مند ہے اپنے بچوں کو سکھانے کی. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, جن کی بھی داڑیاں سفید ہو گئی, 40 سال ہو گئے, ختم, ٹائم ختم ہو گیا سمجھو دنیا میں. بونس میں جی رہے ہم لوگ, بونس میں جی رہے, چونکہ حدیث میں اللہ کے رسول بولے 60 سال سے 70 سال میری امت, منیمم, بہت ریئرلی لوگ 70 سے آگے جاتے, 70 میکسیمم. آج تو معلوم ہے آپ کو ہمارا انڈیا کا ایوریج 57 ایئرس چل رہا, 57 58 انڈین ایوریج. 60 سال کے ہونے سے پہلے لوگ ماں سلامہ بول کے چلے جاتے اللہ کے پاس. تو جو لوگ 40 سال کراس کر لیے, دیکھ لو کہ اپنی نسل کو, جنریشن کو, امت کو, آپ کی اولاد نہیں ہے تو امت تو ہے. یتیموں کو پالو, مسکینوں کو پالو, دینداروں کو پالو, ان کو چھوڑ کے جاؤ امت کے لیے کہ بھائی آئندہ آنا, اسلام باقی رہنا. ہم مٹ جائیں گے لیکن ہمارا نام باقی رہے گا, اس کی فکر کرنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بولے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے تو اجر. اللہ کے رسول ایک پرنسپل بتا دیے, فی کل کبد رطبۃ اجر, فی کل کبد رطبۃ, ہر زندہ جگر, جگر بولے تو لیور, ہر زندہ لیور جگر جس کے پاس بھی ہے اس کے ساتھ احسان کرو تم کو اجر ہے. یعنی مطلب لیور کس کے پاس نہیں رہتا؟ پورے جانوروں میں رہتا, اس کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی جو ہے نا درختوں کو کاٹ دیتا بلا ضرورت کے, بلا اس کے اجازت کے, اس کو بھی جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. اور ایک حدیث ہے, بہت اچھی حدیث ہے, یاد رکھیے آپ لوگ. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت آ رہی ہے, وَإِذَا كَانَ عِنْدَكُمْ فَصِيلَةٌ, کسی کے ہاتھ میں پودا ہے, چھوٹا سا پلانٹ ہے, سپلنگ بولتے ہیں اس کو انگلش میں, اگر وہ ہے اور قیامت, معلوم نا قیامت ختم ہو گیا, دنیا ختم, بھاگم بھاگی, ماں باپ بچوں کی فکر نہیں. اللہ کے بولے ایسے حالت میں بھی اگر تم لوگ اس کو زمین میں لگا دے سکتے تو لگا دو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کر سکتا. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میں نے جو باتیں بیان کی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے خطبے سے ایک میسیج لے کے جانا ہم لوگ, اور اپنی زندگی میں تھوڑی بہت تبدیلی لانا. تو آج میرا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اچھائی کرو, سامنے والا برائی بھی کرا تو اچھائی کرو. کس کے ساتھ؟ سب سے پہلے اپنے بیوی کے ساتھ, سب سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ. کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ؟ بچے سیکھتے, بچوں کے ساتھ. بچے نہیں, چھوٹے بچے ہیں, آج کل کا زمانہ خراب ہے. آپ 1 مرتبہ بولو نہیں سنتے, 10 مرتبہ بولو نہیں سنتے, 50 مرتبہ بولو نہیں سنتے, لیکن آپ مارم پیٹی, جھگڑے, غصے, لڑائی میں آ گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. آپ تو جانے والے اس دنیا میں, لیکن کوشش کرو. بعض دفعہ ایسا ہوتا, بہت سارے بچے ایسے ہوتے ان کے ماں باپ مرنے کے بعد دیندار ہو جاتے ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ماں باپ مرنے کے بعد. بولے ارے ہمارے والد صاحب زندگی پر بولے ہم نہیں سنے بھائی, اب تو کچھ کرنا ہے ان کے واسطے. بہت شریف ہو جاتے, بہت دیندار ہوتے, پورا کام والد کے ذمہ دار, ان کو والد تو زندگی پر کوشش کر کے چلے جاتے. تو ہمارا فرض کیا ہے؟ مایوس نہیں ہونا, ہم کرتے رہنا. مر گئے ہم لوگ, اس کے بعد ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے, ضائع نہیں کرتے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بہنوں, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھول جاؤ. ہو گئی غلطیاں, ہو گئی زیادتیاں, ہو گئی باتیں, ماں چھوڑ دو. السلام علیکم, خیریت, اچھے احسان کرو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر